عمران صاحب جیسے کہ اب چیزیں کافی حد تک واضح ہو رہی ہیں، یہ بات تو اب طے نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ حکومت بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ فی الحال نمبرز تو انہی کے پاس ہیں ایز پر جو الیکشن کمیشن نے رزلٹ جاری کر دیے ہیں اس کے تحت۔ تو کیا پاور شیئرنگ فارمولا آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمینا، بڑا پرانا مقولہ ہے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں افراد کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ تو وہ جس طرح سے آپ نے کہا جو فگر ہے اس کے مطابق تو یہ اب صاف نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے یہ دیکھیں جو ملاقاتیں ہیں، پہلے ملاقات ہوئی اس دن جب شہباز شریف صاحب کو بھیجا میاں نواز شریف نے تقریر کے بعد، انہوں نے کہا کہ آپ جا کے زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے رابطہ کریں۔ تو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کے گھر میں مختصر سی ایک ملاقات ہوئی، اور آج بلاول ہاؤس میں میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا جو وفد گیا تو انہوں نے لاہور میں آصف علی زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، ان سے سب سے ملاقات کی۔ تو اس میں جو خبریں ہیں ان کے مطابق تو کئی آپشنز ڈسکس ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ وزیر اعظم ان کا ہو، اس کے بدلے میں ایک اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے یہ آفر کی ہے کہ آپ پارلیمانی اور آئینی جو عہدے ہیں 3، وہ صدر مملکت کا عہدہ ہو، وہ چیئرمین سینٹ کا، اور اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی، یہ تینوں پیپلز پارٹی لے لے، اور پنجاب میں ساتھ ان کو سینئر وزیر بھی دے دیتے ہیں، اور اس کے بدلے وزیر اعظم جو ہے وہ نون لیگ کا ہو۔ جبکہ دوسری طرف یہ بھی ایک تجویز ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بینگ اے سینئر موسٹ پولیٹیشین، وہ صدر مملکت کا عہدہ سنبھال لیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کو پرائم منسٹر کا عہدہ دے دیا جائے۔ اس کے علاوہ پھر ایک اطلاع یہ بھی آئی کہ یہ بھی ایک فارمولہ زیر بحث ہے کہ دونوں پارٹیاں 2.5 سال کے لیے پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے وہ بنا لیں۔ بہرحال یہ جتنی، اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز کو کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی یہی خواہش ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا عہدہ سنبھالیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ابھی زیر بحث ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی فائنل نہیں ہے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کا ہم نے شارٹ بھی چلایا دیکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ اقتدار کی بات نہیں، حکومت سازی کی بات نہیں ہوئی، تو وہ یہاں کے آلو چھولے کھانے آئے تھے، یہاں بات ہی تو وہی کرنے آئے تھے اور وہی بات ہوئی۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے ان کے اپنے مطالبے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنرشپ سندھ کی جو ہے ان کے پاس رہے، اس کے علاوہ وفاقی کابینہ میں انہیں مؤثر نمائندگی دی جائے، اور اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی سطح پر کراچی کے لیے خصوصی ڈیولپمنٹ کے پروگرام جو ہیں وہ دیے جائیں تاکہ کراچی بالکل ٹھیک، اور یہ ساتھ ساتھ چیزیں چلتی بھی رہیں گی ظاہر ہے۔ عمران صاحب، یہ جو وسیم قادر صاحب شامل ہوئے ہیں اس کے اوپر کافی غم و غصہ بھی نظر آ رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی لوگ بہت غصہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ایکسپیکٹڈ ہی تھا، سب کو ہی پتا تھا کہ آزاد اراکین کو توڑا جائے گا۔ ان کی کیا کہانی ہے، اور کیا مزید بھی کچھ اور بھی آزاد اراکین ٹوٹ کر جائیں گے؟ سمینہ دیکھیں، وسیم قادر صاحب جو ہیں بنیادی طور پہ بہت عرصہ پہلے ہی مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، یہاں لاہور میں ڈپٹی میئر بھی رہے ہیں، اور ان کی وہ پرانی جماعت بھی ہے، رابطے بھی ہیں، تعلق بھی ہے، لیکن پی ٹی آئی میں وہ لاہور کے جنرل سیکرٹری تھے۔ اس وقت ان کا جانا اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ جب آپ کا ایک اتنا، آپ کو پتہ ہے کہ جنرل سیکرٹری کا عہدہ بڑا مضبوط عہدہ ہوتا ہے، بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے، تو ان کا جانا جو ہے وہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا نقصان دہ بھی ہے۔ اس کے اس طرح سے نقصان دہ کہ ایک تو ان کا ووٹ کم ہو گیا، دوسرا ان کو دیکھ کے بہت سارے لوگ جو ہیں اب جائیں گے۔ آپ کے جو سوال کا یہ دوسرا حصہ تھا کہ مزید بھی کوئی جائے گا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2-3 روز میں کافی لوگ جو ہیں ان کے، بعض لوگ تو یہ فگر دے رہے ہیں کہ 25 سے 30 لوگ جو ہیں آزاد وہ شامل ہو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اتنے لوگ واقعی ہی ان کے چلے جاتے ہیں تو پھر 96 میں سے اگر 25 لوگ بھی چلے جائیں تو باقی ان کے تو رہ گئے 70 کے قریب، تو وہ جتنا ان کے لوگ کم ہوں گے اتنی ہی ان کی کمزوری ہوگی، اتنا ہی ان کا اثر کم ہوگا۔ آپ کے خیال سے پی ایم ایل این کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایک بندہ جس کو عمران خان کا ووٹ ملا ہے، عمران خان کے نام پر وہ ووٹ لے کر آیا ہے،
اس بندے کو وہ اپنے مسکراتے ہوئے شامل کر رہے ہیں PMLN میں. اچھا دیکھیں بات یہ ہے سمینا کہ اس طرح سے یہ کو پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. مسلم لیگ نون کو اگر یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کے بندے کو شامل کریں تو اس وقت PTI کو بھی سوٹ نہیں کرتا تھا. انہوں نے PMLN کے تو نہیں لیے تھے, آزاد لیے تھے, وہ جینون آزاد تھے, اپنے ووٹ سے آئے تھے. دیکھیں یہ ایک نئی اختراع ہے کہ جینون آزاد ہیں یا زبردستی کے آزاد ہیں. آپ کے خیال سے یہ اپنا ووٹ لے کر آئے ہیں؟ نہیں, ان کو عمران خان کا ووٹ ملا ہے. ان کو عمران خان کا ووٹ ملا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو انہوں نے کون سا شیر کا بندہ اٹھایا تھا یہ بتائیں نا. سن لینا, جانے سے پہلے یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا. سر ان کو سوچنا چاہیے. جو میرا سوال تھا آپ سے وہ یہ تھا, جو آپ نے جس کا جواب دیا کہ جی PTI نے, میں یہ صرف بات کر رہی ہوں PTI نے بالکل آزاد لوگ شامل کیے, لیکن وہ شیر والے نہیں تھے. یہ بندہ وہ تھا جو عمران خان کی تصویر لگا کر ووٹ لے کر آیا ہے. تو یہ لینے والے کے لیے بھی امبیرسنگ بات ہے میرے خیال سے, اور دینے والے کے لیے بھی. ہارس ٹریڈنگ کو ہمیں یوں جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. اب دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہے نا جو, یہ اس وقت تک آپ نہیں کہہ سکتی جب تک آپ کے پاس عملی ثبوت نہ ہو کہ وہ پیسے لے کے گیا. چلے پیسے نہیں لیے, ویسے بھی چلا گیا. میری گزارش سن لیں نا, اگر تو وہ پیسے لے کے گیا ہے تو پھر تو آپ کہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. اگر وہ پیسے کے بغیر گیا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا ہے, میں اخلاقی طور پہ اسے مناسب نہیں سمجھتا. اگر آپ بطور عمران یعقوب میری رائے پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس مینڈیٹ سے آپ اسمبلی میں پہنچے ہیں آپ کو ان کے ساتھ ہی اسی مینڈیٹ کے ساتھ رہنا چاہیے. لیکن کیا کروں کہ المیہ ہماری سیاست کا یہ ہے کہ یہاں پہ ان چیزوں کو برا نہیں سمجھا جاتا. وہ کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. تو سیاست میں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اس طرح کے کھیل کو اپنی بڑی کامیابی سمجھتی ہیں. عمران صاحب دیکھا کیا اس ملک میں اب احتجاج کسی بھی وجہ سے پرامن احتجاج اگر آپ کرتے ہیں تو کیا وہ اب آئینی حق نہیں رہا؟ جو ہم دیکھ رہے ہیں PTI والوں نے احتجاج کی کال دے رکھی, ابھی وہ جمع بھی نہیں ہوئے اور پولیس والے پہلے ڈھیر وہاں جمع ہو گئے. کیوں؟ اچھا سبینہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ آئینی اور قانونی طور پہ ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرے اور اس کو اس پہ کوئی روک نہیں سکتا. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ جی پولیس وہاں پہ کیوں تھی, تو پولیس جو ہے وہ تو وہاں پہ اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ نقص امن کا خطرہ ہے. بھائی پولیس دیکھیں نا جہاں بھی انہوں نے گرفتاریاں کی ہیں نا, وہ 4 بچے ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, وہ تو آرام سے جا رہے ہیں. بس صرف یہ ان کے پاس PTI کا جھنڈا تھا, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے. ان کو انہوں نے روک لیا. ایک صاحب تھے. ویسے کیسی مزے کی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا, 4 بچے ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھے تھے. بھئی اس سے بڑا کوئی جرم ہے کہ 4 بچے ایک موٹر سائیکل پہ بچے تھے. اچھا اس سے بھی زیادہ مزے کی بات ہے, ایک اور صاحب وہاں پہ گزر رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ, ان کو پولیس والوں نے گاڑی سے نکال کر گرفتار کر لیا. کس لیے کوئی پتہ نہیں ہے. ان کو بٹھا کے گاڑی میں ڈال دیا. دیکھیں پہلی بات سمجھنا یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے نا یہ ہمیں ختم کرنا ہوگا, ترک کرنا ہوگا کہ بغیر کسی وجہ کے لوگ, خاص طور پہ دیکھیں 9 مئی کے واقعات کے بعد جس طرح سے آپریشن ہوا اور یہ ساری چیزیں ہوئی, لوگوں میں ابھی تک خوف و خراس باقی ہے. ابھی تک لوگ جو ہیں خاص طور پہ جن لوگوں کو وہ سارا کچھ بھگتنا پڑا ہے اس میں لوگ ابھی تک اس سے نکلے نہیں. تو اگر ہم مزید اسی طرح کے حالات پیدا کریں گے تو اس کے میں نہیں سمجھتا کہ معاشرے پہ کوئی بہتر یا مثبت اثرات ہوں. لیکن آپ ایک بات کو یہ سمجھ لیں کہ ہمیں یہ روش بھی ترک کرنا ہوگی کہ 4 لوگ بیٹھ جائیں تو صحیح ہے, کچھ نہیں کیا. بھئی وہ جرم ہے, اس میں 2 جرم ہے. سر وہ ٹریفک پولیس نے نہیں پکڑا, وہ انہوں نے پکڑا تھا. اچھا تو دوسری پولیس ہی پکڑتی ہے. سر اس بات پہ نہیں پکڑا کہ 4 لوگ کیوں جا رہے ہیں, میں یہ بات آپ کو نہیں کہہ رہی. اس بات پہ پکڑتے نا کہ 4 لوگ کیوں جا رہے ہیں تو پھر تو الگ بات ہوتی. وہ اس بات پہ انہیں پکڑے ہیں کہ آپ نے PTI کا جھنڈا کیوں پکڑا ہوا ہے. اچھا آپ کو انہوں نے بتایا تھا کہ جی وہ آپ ویڈیو دیکھیں, آڈیو سنیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور مزے کی بات, اس سے بھی زیادہ مزے کی بات, ادھر ہی اسی وقت جو کاف لیگ ہیں ان کی ایک جشن کی وہاں سے چھوٹی سی ریلی بھی گزری تھی اسی ٹائم پہ لبرٹی چوک سے. ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. ہو سکتا ہے انہوں نے اس کی اجازت لی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ان کو اجازت نہیں. عمران صاحب ہر بات کو جسٹیفائی نہ کیا کریں. جو بات ہے دیکھیں آزادی ہے اس ملک میں آئین کے تحت کہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں ہونی چاہیے. تو پھر جو کر رہا ہے اس کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ پولیس وہاں پہ خوف و ہراس پیدا کرنے کیوں آتے؟ اور تھوڑی بہت نہیں, اتنی زیادہ پولیس کہ اتنی زیادہ پولیس کیسے لگ رہا تھا پورے شہر کی پولیس وہاں پہ اکٹھے ہو گئی. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں,
میری صرف یہ رائے ہے کہ پہلی بات یہ کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے تو جو اس کا رائج طریقہ آپ اس کی اجازت لیں اور احتجاج کریں، پرامن احتجاج ضرور حق ہونا چاہیے اور پولیس کو ہراساں کسی کو نہیں کرنا چاہیے، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ منہ اٹھا کے جو مرضی چلا جائے، سڑکیں بلاک کر دے، راستے روک دے، آپ کو بھی تو قانون کی سر وہاں پاسداری پہ بھی کرنی چاہیے۔ 4 لوگ جمع بھی ہوئے، مشکل سے بھی انہوں نے ویسے مؤخر کر دیا تھا، میرے خیال جو وہاں پہ فیملیز پہنچی ہیں انہیں شاید میسج نہ ملا ہو کہ جی مؤخر ہو گیا، کیونکہ جب انہوں نے پولیس کے حالات دیکھے اور انہوں نے حماد اظہر صاحب نے یہ پھر ٹویٹ کیا کہ خطرہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی مسئلہ نہ ہو، ہم خود ہی یہ مؤخر کر رہے ہیں۔